آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پہ تمہیں یقین ہو گیا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پہ بھی جان نثار کرنا سیکھ لو۔ ارشاد گرامی ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 24، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ انسان اور اس کے دل کے درمیان شہرک تو بہت دور ہے جانے تمنا، آ میرے قرین اور قرین اور قرین اور، وہ تو ہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین، ایسا ہے کہ ایک برائی جب عام ہونے لگتی ہے تو لوگ اسے روکتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل ہے، فلاں کا فعل، لیکن جب وہ عام ہوتی ہے تو اس میں حضرت صاحب بھی اور مولوی صاحب بھی اور پیر صاحب بھی وہ سب کے سب رگڑے جاتے ہیں۔ میں کہ جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ یہی بات فرمائی گئی، اور پھر ارشاد ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی۔ دل کہتا ہے کہ یہاں پاکستان کا نام دے دوں کہ یہاں جائے پناہ سے مراد پاکستان ہے۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، فرقان عطا کرے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر تقوی اختیار کرو گے تو 3 چیزیں عطا فرمائے گا، فرقان، تمیز نیک و بد کی، پھر برائیوں کو دور کر دے گا، 3 مغفرت فرما دے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیات جو کہ یوں لگتی ہیں کہ سیدھی سیدھی ہمیں مخاطب ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم